سنت مانی ہوئی ہے، اگر آپ جو ہے فاتحانہ مکے میں داخل ہو جائیں گے تو میں 2 رکعت نماز بیت اللہ کے اندر پڑھوں گی۔ آپ نے تو پڑھ لی، میں تو رہ گئی۔ آپ نے خود جو ہے ان کو لے جا کر حتیم میں 2 رکعت پڑھوائی۔ آپ نے یہ نہیں کہ عالمی تقاضے ہیں، عالمی تقاضے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی دینی ضرورت میں ان کی اعانت، ان کی مدد ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ 4 نسبتوں میں بھاری نسبت دین ہے۔ جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جا رہی، دین کوئی بڑی چیز ہے۔ یعنی حضرت عمران حضرت مریم کی والدہ سے سیکھے دین، کیسی اولاد مانگی جائے گی۔ دنیا کی تاریخ میں ان دونوں سے زیادہ اچھا کوئی جو ہے اولاد مانگنے والا نہیں ثابت ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا جو آپ مجھے دیں گے، ما یکون، جو میرے پیٹ میں سب آزاد ہے، 1 بچہ ہو 2 ہو، ما فی بطنی محررہ، ماں کہاں ہے؟ ماں کے معنی کو وہ لوگ جانتے ہیں جو عربی پہچانتے ہیں، یعنی سب بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد۔ اور یہی زکریا علیہ السلام نے مانگا، یرثنی من آل یعقوب، مجھے آپ اکیلا نہ چھوڑیے، ایک ایسا بیٹا دے دیجئے جو آل یعقوب یعنی دین ابراہیمی کی حفاظت کرے۔ بزرگوں، دین کی حفاظت کے لیے ہم اولاد مانگتے ہیں، اور اولاد کا مرجع یہ ہے جہاں پھل اچھا چاہیے وہاں زمین بھی اچھی چاہیے، بیج بھی اچھا چاہیے، موسم بھی اچھا چاہیے۔ یعنی ایک چیز کے اچھا ہونے سے کام نہیں ہوگا، تعلیم کے ماحول سے، قرآن کے ماحول سے، تلاوت کے ماحول سے، عبادت کے ماحول سے جو چیز وجود میں آئے گی اس کا نمونہ الگ سے۔ ماشاءاللہ کتنا ساتھ دیتی ہے ہمارا، یہ جتنا دعوت کا کام ہے سب ان کے کھاتے میں ہے، ورنہ وہ آپ کو ایک فون کھڑکھڑا دے آپ کا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ ابھی خدا نہ کرے اس کے فون کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو نبھاتی ہے۔ ہم تو ہمت کریں اس بات کی کہ 10-12 عورتیں ہیں، مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگائیں گے، تیسری مرتبہ جب نمبر آئے گا تو کوشش کریں گے گھر والی کو، لیکن اس کے ساتھ 3 بچیاں سیاਣੀ ہیں، 3 بچیاں بغیر شادی کے کیسے جائیں گے؟ یہ تو سنت ہے اور ضرورت ہے، روکا گیا بہت سارے صحابہ کو اس کے لیے۔ تو ہم خوشامد کریں گے اپنی اماں کی، ہم خوشامد کریں گے اپنی خالہ کی، ہم خوشامد کریں گے اپنی پھوپھی کی۔ سارا کا سارا دین حضرت عثمان غنی کا خالہ کی برکت سے، حضرت عمر کا سارا دین بہن کی برکت سے۔ اللہ کے نبی نے تو دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی، عمر ابن ہشام کے لیے بھی، عمر ابن خطاب کے لیے بھی، لیکن تعلیم کے حلقے سے مسجد کی نماز کے قیام کا ذریعہ بن گئی یہ بیٹی، یہ بہن۔ یعنی پوری امت میں تعلیمی نظام یہ جو ہے مسجد کی جماعت شروع ہو گئی، کہتا ہے کہاں سے کہاں جوڑ۔ اس لیے بہت ہمت کر ہم تو تیسرے مہینے جماعت بنائیں گے، کبھی خالہ کو لے جائیں گے، کبھی پھوپھی کو لے جائیں گے، اس لیے کہ خون کو دخل ہے، ابا کے خون کی وجہ سے پھوپھی سے محرمیت کا تعلق، اماں کی وجہ سے خالہ سے تعلق، کبھی اپنی بہن کو لے جائیں گے، کبھی اپنی بھانجی کو لے جائیں گے، اور کبھی اپنی بھتیجی کو لے جائیں گے مائع شرائط میں، اور کبھی جو ہے ہم ماشاءاللہ اپنی ساس کو لے جائیں گے جب اس کی شرائط کی شرطیں پائی جائیں گی، بڑی عمر ہو، احتیاط ہو، اور زیادہ بہتر بات جب دونوں ماں بیٹی ہوں، یعنی انشاءاللہ 10-12-15 عورتوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کی جو ہے اس تیسرے مہینے کی برکت سے خاندانوں میں دین آ جائے۔ کتنے گھرانوں میں حضرت فرما رہے تھے کئی سال پہلے کہ ہم کہیں کسی ملک میں گئے ہوئے تھے، وہاں ایک سوال آیا، تینوں ملکوں کے لوگ ہم جمع تھے، وہاں یہ بات آئی کہ بھئی ایسی عورتوں کو جماعت میں جانے کی اجازت ہے جو پورا پردہ نہ کریں، آدھا لباس پہنیں۔ تو کچھ ساتھیوں کا تو ذہن بن گیا کہ بھئی اجازت دے دو، آئندہ یہ اہتمام کریں گے۔ میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی، حضرت فرماتے رہے، میں نے کہا یہ نہیں، اصول نہیں توڑا جائے گا، پردہ تو فرض ہے، بغیر پردے کے کوئی عورت جماعت میں جائے گی ہمارا نظام خراب ہو جائے گا، منع کروا دیا۔ کسی قریب کا مسئلہ تھا، پہنچوایا کہ نہیں، جب ان عورتوں کو یہ خبر پہنچی
تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ بھائی بتاؤ ہم تو خدا کے راستے کے لیے منظور نہیں. انہوں نے لباس بھی بدل لیا اور جماعت کے خروج کا بھی ارادہ کر لیا اور اللہ نے ان کو توفیق دے دی. بہت بڑی نعمت ہے یہ, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بہت بڑی مصیبت بھی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا گیا. سانپ کو گلے میں لٹکا دو اگر زہر کا علاج کر لیا ہے, ورنہ تمہیں گلے میں لٹکا لے گا. اس لیے بہت سنجیدہ ہو کر ہمیں اس کی محنت کرنی ہے کہ ہماری گھر کی تعلیم ہم 5 اعمال کو خود قائم کریں, اس لیے کہ یہ بنیادی چیز ہے. ماشاءاللہ قرآن پاک تو عورتیں بھی پڑھتی ہیں, آپ بھی پڑھتے ہو, صحیح تو کرنے کی بات ہے. محنت کرنا مستقل ایک جز ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. ابراہیمی دین میں حضرت ہاجرہ کو جتنا دخل ہے, حضرت سارہ کو جتنا دخل ہے, تو اس میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھوڑی. اللہ پاک نے حضرت سارہ کی عفت اور پاک دامنی کی برکت سے حضرت ہاجرہ کو بخشا, ورنہ وہ ظالم تو حضرت سارہ کو گندی نیت کر رہا تھا, پہلے حضرت ہاجرہ پر کر چکا تھا. یہ پاک دامن عورتیں اللہ پاک نے ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے نکال کر نبی کے گھر میں بھیجی, یہ ان کی عفت اور پاک دامنی ہے. اس لیے کہ نیکی آتا ہے نا وہ قرآن میں, نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں. دیکھ لو حضرت ہاجرہ کو کہاں سے نکال کے لے آئے اور حضرت سارہ کو ذریعہ بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ڈر رہے تھے نا, یہ یوں کہے گا, اس لیے بہن بتا دیا کیونکہ ہاران اکبر کی لڑکی ہیں. وہ ہاران اکبر حضرت ابراہیم کے چچا, ہاران اصغر تو جو ہے بھائی ہیں لوط علیہ السلام کے والد. عفت نے عفت والی کو کھینچ لیا, نیکی نے نیکی کو کھینچ لیا. اس لیے ہم تو گھروں کا مزاج بنائیں گے خروج کا, گھروں کا مزاج بنائیں گے پردے کا. صاف صاف آتا ہے کہ جس گھر میں عورت بے پردہ رہے گی رحمان کے جو ہے فرشتے نہیں آئیں گے, اور جو عورت بے پردہ رہے گی تقبل ب40 و تدبر ب40, 4 آگے 4 پیچھے. اس لیے ہمیں تو ہمت کر کر کوشش کر کر مزاج محمدی بنانا ہے کہ آپ نے عمرے کی وجہ سے موقوف کر دیا مدینہ جانا, تھوڑی سی دیر تاخیر کر, اور آپ نے ان کا جو ہے 2 رکعت نماز پڑھوانے کا اہتمام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے تقاضے کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے. اور آپ اپنی زندگی دیکھ لیجئے, جتنے ہمارے دعوت کے کام میں پرانے ہیں ساری یہ عورتیں ان کا سہارا ہیں. ہماری عورتیں اگر ہمارا ساتھ نہ دیں تو ہم یہاں مقیمین نہیں رہ سکتے. جو آپ 5 مہینے لمبی لمبی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ صرف ان کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت میں حوریں 2 قسم کی ہوں گی, دنیا کی عورتیں جو صالحات قانتات عابدات طیبات ہیں, اور وہاں کی عورتیں جو وہیں سے پیدا ہوں گی بغیر ماں باپ کے, یہ تھوڑی آپس میں ٹکرائیں گی. ان کا مزاج ہی ٹکرانے کا ہے, یوں کہ چھیڑا چھاڑی کریں گی, تم تو ناپاک رہتی تھی, تم تو ایسی تھی ویسی تھی. یہ دنیا کی عورتیں صابرات ہیں اور انہوں نے بہت ساری تحملات کی جو شکلیں اختیار کی ہیں, یہ برداشت کر جائیں گی. لیکن بعد میں کہیں گی یہ دنیا کی عورتیں, یہ تو بتاؤ اعتمرتن صلیتن زکیتن, تم نے حج کیا, عمرہ کیا, نماز پڑھی, خروج اللہ کے راستے میں نکلے ہو, یہ بیچاری کیا جانے سے. یوں کہ یغلبن حور الدنیا علی الآخرہ بسبب اعمالہن, اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ دنیا کی حوریں غالب آ جائیں گی. لیکن ہماری کیسے غالب آئے گی جب سورہ فاتحہ سے ہی نہیں. ہم ایک نئے سے نئے آدمی پر محنت کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیا محنت کی. تھکان اتارنے کے لیے, دھوبن بنانے کے لیے, بھٹیانر بنانے کے لیے, نوکرنی بنانے کے لیے, یہ ٹھیک نہیں. حدیث ماتا بہترین آدمی وہ ہے جو تہجد پڑھے اور پانی چھڑک کے عورت کو جما دیا شریک کر. بہترین عورت ہے وہ جو تہجد پڑھے اور مرد کو. اس لیے ہم تو شریک کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے بعد گھر والوں کو سونے نہیں دیتے, بڑی نعمت ہے یہ. اور ماشاءاللہ ان کی حکومت ایسی ہے, سارا کچھ کما کے ان کو دے دیتے ہیں, پھر چائے پانی کے پیسے بھی ان سے لیتے ہیں, اور وہ سوال کرتے ہیں کل تو دیے تھے آپ کو 200 روپے, 500 تھے نا آپ کے پاس, یہ نعمت, اور پھر دیتے ہیں ان کو کشش. اس طرح ہم ان کو دین سکھائیں گے,
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت عائشہ کے احسان کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا. سارا پاکی کا نظام وہ عورتوں سے سمجھ کر سرکار کو بتاتے اور سرکار سے سمجھ کر عورتوں کو سکھاتے. اس لیے ہماری درخواست کے طور پر آپ سے گزارش ہے کہ ہم تو تیسرا مہینہ وقف کر دیں, پہلے سے ترتیب بنائیں. آپ کے بڑی بہن کو لے جانا ہے اور انشاءاللہ میں ان بڑی بہن کے ساتھ چھوٹی بہن میری بغیر شادی کا ان کو بھی لے جانا. یہ جو اگر ہم مقید کریں گے نا کہ ماں کے ساتھ ہی جائے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے 3 بچیاں سیانی ہیں, وہ تو 2 کو چھوڑ کے کہاں جائے گی. تو کبھی ایسا ہوگا کہ ماموں جا رہے ہیں اور اپنی گھر والی کے ساتھ جا رہے ہیں, ممانے کے ساتھ بچی بھیج دیں گے, سگی بھانجی ہے اس کی. کبھی چچا جا رہے ہیں گھر والی کے ساتھ تو اس کی بھتیجی بھیج دیں گے تو خون ایک ہے. کبھی ہمارے دادا جی جا رہے ہیں, اب بیٹی بھیج دیں گے دادی کے ساتھ. یعنی وہ تمام ذرائع ہیں جو شکلیں ہم سوچیں گے پوچھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. لیکن معاف کرے اللہ پاک ہم کو, ہمارے چلے گنو تو کتنے. ایک مولانا سے ذاکر نگر میں ملاقات ہوئی 2 سال پہلے. وہ کہنے لگے, میں نے کہا بھائی کتنے چلے ہو گئے؟ جی اتنے ہو گئے ماشاءاللہ. میں نے اس کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 2 ہی ہوئے. کیوں؟ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی ساس کو تیار کیا, وہ تیار نہیں تھی. اس کے 3 دن سے لے کے چلہ لگوایا, ماشاءاللہ وہ تیار. پھر میں نے اپنی والدہ پر محنت کی, وہ 3 دن سے چلے پر آ گئی. اب اللہ کا فضل ہے دونوں مضبوط ہو گئی. تو تیسری جو ہے اب یہ گھر والے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا, یہ بھی تیار ہو گئی. زمینیں ہموار کی جاتی ہیں مکان بنانے کے لیے, زمینیں مضبوط کی جاتی ہیں تعمیر کے لیے. ہم اپنے گھروں کا نظام بنائیں گے, ہم اپنے گھروں کی ترتیب بنائیں گے, اپنے گھروں کا نظام بنائیں گے. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کے گھر میں وہ تشکیل کریں گے. ابھی ایک صاحب کہنے لگے جب تک وقت نہیں لگوایا تھا تو گندے کاموں پہ مجھے تیار کر دی, جب وقت لگوا دے مجھے گھر دکھنے ہی نہیں دیتی. جاؤ تقاضوں